اچھا جی، وہ کچھ اشکالات تھے تو ان کا ارتفاع چاہیے تھا جی۔ جی جناب۔ جی حضرت، عرض یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو سورۃ تحریم والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم والی بات ہوئی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا فرمایا تھا یا نہیں ادا فرمایا تھا؟ ابھی میرے ذہن میں نہیں، حدیث دیکھنا پڑے گا اس کے ذہن میں، اگر اس نے قسم کھائی تھی تو ضرور کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں بھی دیکھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ شیعہ حدیث میں اس کا کیا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ بھلے ہاں، یہاں پہ حدیث ہے کتاب کافی میں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کفارہ دیا؟ قال اطعم 10 مساکین لکل مسکین مد، انہوں نے 10 مساکین کو طعام دیا، ہر مسکین 10، اور ہر مسکین کو ایک مد طعام دیا، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث۔ اچھا جی، ہاں، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے، اچھا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا فرمایا۔ تو آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ ادا فرمایا، آپ ماشاءاللہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں اور آپ عالم ہیں، اس بات کو آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اصول فقہ اور فقہ جو ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی طالق، تو طلاق والی ہے، تو یا پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے گھر میں نہیں داخل ہوں گا، اگر وہ داخل ہو جاتا ہے یا وہ اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو وہ اس میں بحث چلتی ہے کہ وہ حانث ہوگا یا نہیں حانث ہوگا۔ تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کفارہ ادا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حانث ہوئے یا نہ ہوئے؟ دیکھیں ان کی زوجہ تو نہیں تھی نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماریہ قبطیہ جو تھے کنیز تھی، وہ زوجہ نہیں تھی۔ اصل میں جو ماریہ قبطیہ اگرچہ وہ آپ کی کنیز تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر ان کے ساتھ نکاح فرما لیا تھا۔ وہ جو اس کا نہیں معلوم مجھے، ہمارے نزدیک وہ کنیز تھی، ٹھیک ہے نا، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح آزاد کر کے نکاح کیا، ہمارے نزدیک ماریہ قبطیہ جو ہے ان کی کنیز تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو کنیز کے ساتھ، اگر کنیز کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، پھر انہوں نے کفارہ دے کر پھر ان کے لیے دوبارہ انہوں نے اس کی قسم حلال ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تحلۃ ایمانکم، ان کی قسم حلال ہو گئی۔ اب آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے اس مسئلے پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ماریہ قبطیہ والی بات نہیں ہے نا، آپ کہتے ہیں وہ ہوا ہے شہد والا واقعہ، تو انہوں نے شہد کو لیے اپنے حرام بنا کیا تھا۔ اصل میں جی حضرت، وہ نا جی اصل میں اس کے بارے میں مختلف روایت ملتے ہیں، امام سیوطی کی، امام قرطبی کی، جبکہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ جو شہد والی بات ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے جو شہد والی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے اپنے لیے اپنے نزدیک دیکھیں، اپنے نزدیک انہوں نے شہد کو حرام کیا، پھر کیا کفارہ دیا نہیں دیا؟ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ اصل میں دیکھیں جی، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر ماریہ قبطیہ والی وہ بات جو ہے اس کو ہی لے لیا جائے۔ نہیں، آپ میرے پہلے جواب دے دینا، میں نے تو جواب دے دیا، آپ مجھے جواب دیں، انہوں نے شاید کا کفارہ دیا؟ اللہ یاری صاحب، میری عرض تو سنیں حضرت، ہمارے سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ نہیں، یہ نہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا حضرت، میں اب تو پہلے میں اپنی عرضی پیش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دونوں روایات ملتی ہیں، جہاں ہمارے مفسرین شہد والی بات کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے وہ ماریہ قبطیہ والی بھی بات بیان کرتے ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہی بات ہو کہ ماریہ قبطیہ والی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کنیزہ تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ان کے ساتھ جس طرح وہ زوجیت والے معاملات ہوتے ہیں، وطی وغیرہ یا باقی سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ادا فرمائے، تو اگر اسی کو ہی ہم اس پر ہی بات کریں تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو کیا جو لونڈی ہوتی ہے یا جو کنیز ہوتی ہے
تو اس کے ساتھ بندہ اگر وطی وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کو حرام کر لے یا اس کو اس کے ساتھ نہ کرے تو اس میں کیا کوئی حرج لازم آتا ہے؟ اگر وہ اس کی منکوحہ ہے نا، اگر آپ کہہ رہے ہو نکاح ہے، اگر نکاح ہے تو یہ کیا عورت کے ساتھ وطی کرنا یہ 4 مہینے میں ایک دفعہ لازمی ہے، لیکن اگر کوئی لونڈی ہے کنیز ہے تو اس کے ساتھ وطی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جب اس کے ساتھ آپ کے نزدیک جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہمارے نزدیک وہ کنیزہ تھی، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارے نزدیک وہ کنیز ہے، ہاں ہاں بالکل، کنیزہ کوئی لفظ نہیں ہے، کنیزہ لفظ نہیں ہے، کنیز اچھا دیکھ چلو ہاں وہ کنیز ہی کہہ لیں، ٹھیک ہے، لونڈی چلیں کنیز ہی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ کنیز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بالکل تھیں، تو اصل میں نا جو میرے منہ سے کنیزہ نکلتا رہا وہ بھی کہہ لیں کہ سبقت لسانی کی وجہ سے، یا وہ اس لیے ذہن میرے آ گیا، یا وہ اس لیے میری زبان سے نکلتا رہا کیونکہ اکثر نام کنیزہ فاطمہ یا اس طرح کے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے میں کنیز کہتا کنیزہ نکلتا رہا۔ تو اصل میں ہے نقطہ کیا ہے بھائی، نقطہ کیا ہے آپ کا، پوائنٹ کیا ہے بھائی، مقصود بتائیں۔ جی اصل میں یہ ہے کہ آپ کے نزدیک وہ تو کنیز تھیں، تو کنیز کے ساتھ اگر وہ معاملات نہ کیے جائیں تو حرج نہیں آتا، تو جب حرج نہیں آتا تو امام باقر علیہ السلام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفارہ کیوں ادا کیا؟ دیکھیں اگر کوئی شخص کوئی قسم کھا لیتا ہے نا، کہ میں فرض کریں بہت سے طرح تو بہت پیش آ جاتا ہے کہ انسان قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلان کام نہیں کروں گا، میں فلان کام نہیں کروں گا، وہ اگر کوئی پھر آپ اس قسم کو توڑنا چاہتے ہیں نا، پھر اس کو کفارہ تو دینا ہوگا۔ کفارہ جب دیں گے، یہ تو شریعت کا حکم ہے، یہ تو قرآن مجید میں ہے، یہ تو کوئی اس میں تو یہ سوال پوائنٹ آپ کا کیا ہے بھائی؟ اچھا، سوال یہ تو اس کے مثالیں تو بہت ہیں روایات میں، احادیث میں، کہ فلانے نے قسم کھایا پھر اس نے کفارہ دے کے پھر فعل اس نے انجام دے دی نا۔ یہ اگر آپ کفارہ دیتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ قسم کہتے ہیں نا کہ میں فلان جائز کام نہیں کروں گا یا فلان جائز کام کروں گا، تو پھر اس کو بجا نہیں لاتے، اس قسم کو آپ توڑنا چاہتے ہیں، قسم کو توڑ سکتے ہیں لیکن اس کا کفارہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جی چلیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کے حدیث شریف بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس سے بہتر پاؤ تو پھر تم کفارہ دے کر اس کو ادا کر سکتے ہو، قسم جو آپ کھائی تھی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اچھا، میں جو عرض کر رہا تھا جی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا فرمایا، کیا حضور علیہ السلام حانث ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب اس کا تفصیلات مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دے کر پھر ان کے ساتھ انہوں نے نزدیکی کیا ہے، ان کے ساتھ وطی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کا نہیں معلوم، لیکن کفارہ دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ پہلے دی یا بعد میں کیا، اس کا مجھے نہیں معلوم۔ اصل میں جو شخص ہنس بولتے ہیں نا، ہنس بولتے ہیں کہ وہ شخص اپنی قسم کو توڑ دے، وہ اس میں وفا نہ کرے، اس کا کفارہ نہ دے، ہنس اس کو بولتے ہیں۔ اگر ہنس سے مراد یہ ہے آپ کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا کہ بھائی قسم بھی توڑ دے اور کفارہ بھی نہ کرے نا۔ میں آپ کے پوائنٹ کو نہیں سمجھتا بھائی، آپ جو ہے نا دیکھیں بھائی، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سوال لیتے ہیں، لیکن آپ کے سوالات کے بھی کوئی پوائنٹ بھی ہونے چاہیے نا، کہ ہمارے جو آپ کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان کوئی پوائنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ مثلا پوائنٹ اپنا واضح کر دیں بھائی کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے، کس بات کی طرف استدلال کر رہے ہیں؟ میں نا جی اصل میں یہ میرے ذہن میں ہے اشکال، تو اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا بتا دیں کہ جس طرح کہ بندہ حانث ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے درجے میں آئے یا نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے درجے میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وہ کفارہ ادا کرنے سے حانث ہونے کے درجے میں آ گئے، تو پھر تو جو بندہ حانث ہو جاتا ہے وہ تو پھر گناہ گاری کے زمرے میں آ جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا نہیں، ہنس جو ہے نا، ہنس اپنے قسم کو توڑ دینا، اگر انسان اپنے قسم کو توڑ دیتا ہے اور وہ ہنس کے بعد وہ اپنا کفارہ دے دیتا ہے، ہنس کے بعد کفارہ دے دیتا ہے، تو یہ ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ قسم کھاتے ہیں دیکھیں اور پھر اس قسم کو کفارہ دے کر توڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ گناہ ہے تو نہیں معلوم۔ بہرحال اس آیت کے متعلق مجھے ابھی نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقیقی بات ہے آپ جو سوال کر رہے ہیں نا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نزدیک ہے کہ انہوں نے کفارہ دے دی ٹھیک ہے نا. کفارہ اس کے تفصیلات کیا ہیں اس کے بعد انہوں نے یا اس سے پہلے حضرت ماریہ کے ساتھ انہوں نے وقت کیا ہے نہیں کہ وہ مجھے نہیں معلوم, اب مجھے دیکھنا پڑے گا اس کی روایات ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے نزدیک ہنس بولتے ہیں قسم کو توڑنا عزیزو, کوئی شخص اپنے قسم کو توڑ دیتا ہے نا ٹھیک ہے. قسم کو توڑنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب قسم توڑ دیں, قسم توڑنے کے بعد آپ پہ واجب ہے کہ آپ کفارہ دے دیں, 10 مساکین کو اطعام کریں. یہ حکم ہے شریعت کا ٹھیک ہے نا. ہر مسکین کے لیے ایک مد طعام تقریباً 800-900 گرام طعام کے بنتے ہیں, گندم یا چاول وغیرہ آپ دے دیں. یہ اس کا حکم ہے. یہ اگر کوئی اپنے قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے یا کچھ ہے تو ہمارے نزدیک یہ گناہ نہیں ہے. کوئی حکم ہے تو بتائے بھائی مزید. چلے میں پھر اسی صورت میں آگے جاتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی وہ سن رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہ جو سورۃ تحریم ہے ان کے بارے میں بیان ہوا, یا تو رافضی بھی نہیں کہہ سکا, تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے, یا آپ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی جگہ اور بیویاں لے آئے گا؟ جی میں آپ کے خدمت میں وہ بھی ہے اس سے پہلے بھی ہے اس کے بعد بھی ہے. دیکھیں میں اب سمجھ گیا کہ کہنا کیا چاہتا ہے. دیکھیں عزیزو, ان کا مقصد یہ ہے, اس حضرت کا مقصد یہ ہے, دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے ہمیشہ. نواسب کا ایک بڑا حربہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ابو بکر, عمر, عائشہ, عثمان, ان لوگوں کے آپ بتائیں کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں, یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ دین کے خلاف ہے, تو یہ جو ہے اس سے بڑھ کر اس سے بڑا بدتر لاتے ہیں. مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کیا نا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر پیغمبر نے کیا تو ابو بکر عمر کی بھی تو صفائی ہے نا, ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. تو یہاں پر سورہ تحریم میں بہت شدید الفاظ میں تقبیح ہے ابو بکر عمر, کس کی؟ عائشہ اور حفصہ کی. اچھا, تو اس کی صفائی کے لیے یا ابھی جو کوشش کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گناہ ثابت کرنا. کہ دیکھ اگر سورہ تحریم میں عائشہ اور حفصہ کی کوئی مذمت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی ہنس کیا. اب میں سمجھ گیا آپ کے کہتے ہیں کہ ہانس ہوئے یا ہانس نہیں, انہوں نے قسم توڑی یا نہیں توڑی. یہی کوشش تھی نا آپ کی کہ کہہ دیں کہ اگر ان کی مذمت ہے, کہ اگر عائشہ کی مذمت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت ہے. یہی کہنا چاہ رہے تھے آپ. نہیں, آپ اصل میں میری مراد یہ نہیں تھی, میری مراد کچھ اور تھی. تو کیا پوائنٹ تھا بھائی؟ پوائنٹ کیا تھا کہ نبی ہانس ہوئے نہیں ہوئے, اس کا مقصد یہی تھا آپ کا, اور کوئی مقصد نہیں تھا. چلے آپ اس کا جواب دے دینا جی. پھر تو اب پتہ چلا نا عزیزو, ان کا جو خدعہ تھا, ان کا جو چال تھا, وہ فریب تھا. میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اب سمجھ گئے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا ہے سورہ تحریم میں, ان سے انہوں نے قسم توڑ دی. کوئی وہ گناہ ہوتا نہیں ہے بھائی, قسم توڑنا اگر آپ کفارہ دیتے ہیں گناہ نہیں ہوتا. اللہ نے خود وہ راستہ کھول دیا بشرط کہ آپ کفارہ دیں. ہاں, یہ پہلی بات. اب جو کہتے ہیں جو مذمت ہے نا, میں مذمت تو کہ یہ ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شک و بلا ریب آپ دونوں کے دلیں جو ہیں وہ کیا ہو گئے, زائغ ہیں. زاغت قلوبکما, آپ دونوں کے دل ٹیڑے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اصل میں یہ جو آپ یہ جو اللہ یاری صاحب, یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں سغت کا ٹیڑے والا, غلط کر رہے ہیں. یہ آپ کس ڈکشنری سے کر رہے ہیں؟ ہم ابھی بتاتے ہیں آپ کو. اس روح سے, قرآن کی روح سے کر رہے ہیں. کریں آپ. قرآن کی روح سے کر رہے ہیں ٹیڑے والا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں کیسے. عزیزو, یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور. ٹیڑے والا یہ ہے عزیزو, یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمعثور, تالیف عبد الرحمن السیوطی, جز نمبر 8. یہ ہے صفحہ, یہ ہے چھاپ سنہ 2009 کی, بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہ سورہ تحریم ہے عزیزو, ملاحظہ فرمائیے. بلی سورہ تحریم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی لما تحرم. اس کے آیات میں آ جاتا ہے یہ آیت عزیزو, آیات میں آیت آ جاتی ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. ہم نے کہا کہ صغت قلوبکما سے مراد ہے زاغت قلوبکما, ٹیڑے والی. یہ کہتے ہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں, ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, اسی تفسیر میں جو سب سے اہم تفسیر ہے, جس میں روایات کی روح سے تفسیر کی گئی ہے, صفحہ نمبر 219 میں ملاحظہ فرمائیے. اخرج ابن مردہ بلے وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. أخرج ابن جرير طبری نے
وہ ابن مردوی نے دونوں نے ابن عباس سے روایت کیا فقد صغت قلوبکما قالت مالت، مالت میل ٹیڑھاپن کو بولتے ہیں عربی زبان میں، میل، مالت ٹیڑھا ہو گئی ہے، اثمت گناہ کار ہو گئی ہے۔ اخرج ابن المنذر عن ابن عباس، ابن عباس سے روایت کیا صغت قال مالت، صغت کا مطلب ہے ٹیڑھا ہو گیا۔ واخرج عبد بن حمید عن قتادہ فی قوله صغت قال مالت، اس نے بھی قتادہ نے بھی کہا صغت کا مطلب ہے مالت۔ واخرج ابن حمید عن مجاہد قال كنا، مجاہد نے کہا كنا نرى ان صغت قلوبكما شيء حين، مجاہد جو بہت بڑے مفسرین ہیں تابعین میں، اچھا مجاہد کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ صغت جو ہے کوئی سخت مذمت نہیں ہے، شیء حین، یہ کوئی شدید مذمت نہیں ہے، ہلکی مذمت ہے۔ حتی سمعناہ بقراءت عبداللہ، لیکن ہم نے پھر عبداللہ ابن مسعود کی قراءت دیکھی کہ یہ آیت کا اس طرح ہے عبداللہ ابن مسعود کے تلاوت میں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، بھلے یہ جو ہے عزیزو فقد صغت قلوبکما اس نے چینج کیا بھائی، یہ بل ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما یہاں پہ پیرنتھیسس رکھی ہے نا، پیرنتھیسس کے میں سے ہٹا دیا ہے، لیکن یہ میں نے بہت سارے ابھی مجھے تعجب ہوا کہ اجازت دیں یہ مجاہد کی حدیث میں نے کتاب ابن جریر طبری میں دیکھی ہے، اس نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک چھوٹی چیز ہے، لیکن میں نے عبداللہ بن مسعود کے قرات میں جو دیکھا وہ ابن جریر طبری کی تفسیر میں یہی ہے کہ زاغت قلوبکما، کہ اصل قرآن کا لفظ بھی یہی ہے کہ صغت قلوبکما، عبداللہ بن مسعود کی تلاوت میں اس کی قرات میں زاغت قلوبکما، زیغ قلب ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ختم ہو گئے، لیکن اگر ابن جریر کی میں تفسیر آپ کو دکھاؤں اس میں کئی ایک روایات ہیں کہ صغت کا مطلب ہے زاغت، ٹھیک ہے نا، زیغ قلب، اور زیغ قلب آپ کو پتہ ہے زیغ قلب قرآن میں کس کو بولتے ہیں؟ نفاق کو بولتے ہیں، کفر کو بولتے ہیں۔ اور بولو۔ اچھا ایک منٹ آپ نے یہ جو وہ پڑھی تھی یہ ابن جریر طبری والی جو آپ نے پڑھی ہے وہ حین والی، یہ ذرا الفاظ دوبارہ پڑھیے گا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں، ایک منٹ میں ابن جریر کھول دوں، ابن جریر طبری تفسیر طبری، تفسیر الطبری، کئی اقوال دکھائے نا، وہ سب کہہ رہے تھے کہ صغت سے مراد مالت ہے، اور نہیں وہ اصل میں جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے پڑھا تھا یہ ذرا عربی میں دوبارہ پڑھیے گا۔ ہاں وہ یہ ہے کہ مجاہد نے کہا كنا نرى ان صغت قلوبكما شيء حين حتى رأيناه في ایک منٹ ذرا معذرت کے ساتھ، كنا نرى، ابھی میں دوبارہ دکھاتا ہوں وہ روایت، وہ میں اپنے جریر میں دکھاؤں گا نا تو اس میں زیادہ بہتر ہے، لیکن میں تفسیر در منصور میں یہ آپ ذرا ایسے پڑھیے گا، كنا نرى ان صغت قلوبكما شيء حين، اچھا ان صغت قلوبكما شیء حین، ابھی میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، صفحے کہاں گئے اس کے، صفحے مجھ سے چھپ گیا، ٹھیک ہے، ہاں یہ ابھی دکھاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں اسکرین پہ، میں نے ایک دفعہ دکھایا، دوسری دفعہ دکھاتا ہوں، لیکن اس روایت میں انہوں نے اس چاپ میں غلطی ہے، اس چاپ میں وہ زاغت قلوبکما ہے، عبداللہ بن مسعود کی تلاوت میں زاغت قلوبکما ہے۔ اچھا میں دکھاتا ہوں وہ جو روایت آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ ہے روایت بھائی، یہ ہے در منصور، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے بھائی، وَأَخْرَجَ ابن عبد بن حمید عن مجاہد كنا نرى ان صغت قلوبكما شيء حين حتى سمعناه بقراءة عبد الله ان تتوبا الى الله۔ اصل میں نا جی، اصل میں اعلیٰ یاری صاحب میں آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، چونکہ جب آپ پہلے پڑھ رہے تھے نا تو آپ حین نہیں پڑھ رہے تھے، آپ حین پڑھ رہے تھے۔ آخر میں انسان جملے کے آخر میں تنوین نہیں پڑھتا نا بھائی، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب وقت کرتا ہے تنوین کون پڑھتا؟ اصل میں میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں، لیکن وہ میرے ذہن میں اشکال یہ آ رہا تھا کہ شاید آپ ہے جو ہے اس کو جر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ تو شے کی صفت واقع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ چلیں آگے بھائی، شیء حین یعنی شیء حین، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کو ابن جریر، جی جناب حکم کریں بھائی۔ اصل میں یہ جو آپ نے میرے سامنے عبارات پڑھی ہے نا جی، تو مالت عصمت والی،
مالت واسمت والی. ہاں مالت واسمت والی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ جو مالت ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، ایسے ہی ہے نا؟ میل کس کو بولتے ہیں آپ مجھے بتاؤ. رکے نا ایک منٹ، آپ اس کا یہی معنی لے رہے ہیں نا کہ مالت کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن. بالکل، مالت یعنی ٹیڑھا ہو گیا. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو ٹیڑھے والا معنی ہے یہ کہاں سے لیا، جبکہ مالا یمیلو میلن کا معنی تو مائل ہونا بھی ہوتا ہے. وہ کسی طرف مائل ہو جاتے ہیں نا، مائل ہو جاتے ہیں. ابھی میں اصل دکھاتا ہوں. آپ کسی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ مائل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انسان کسی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کی طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک مجازی معنی ہے، وہ ایک طرف مجازی معنی. اللہ یاری صاحب بات سنیں، آپ اپنی طرف سے بات نہ ٹھوسیں. وہ اس طرح کے جبکہ یہاں جو بات ہے آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ ترجمہ ٹھیک نہیں کر رہے. یہاں لفظ ہے مالت، تو مالت کا آپ معنی کر رہے ہیں ٹھیک ہے. آپ اجازت دیں نا میں تفسیر طبری آپ کے لیے نکالتا ہوں نا. تفسیر طبری میں بہت واضح ہو جائے گا. قبلہ میرے بھی عرض سن لیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہلے یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ مالت، جہاں آپ نے لفظ مالت سے آپ نے ٹیڑھے والا معنی مراد لیا، تو ہر جگہ جو ہے آپ مالت، ہر جگہ کیا بلکہ آپ مالت سے ٹیڑھے والا معنی یہاں مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ المیلو کا معنی عاصمت سے ہوتا کیا ہے مراد ہے؟ بلان مائل ہونا. عاصمت سے کیا مراد ہے؟ عاصمت ٹھیک ہے، اگر آپ عاصمت سے ان کا گناہ مراد لیتے ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہوا، یہ آپ نے اپنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کی ہے نا. وہ نہیں، وہ اس کی اپنی عبارت نہیں ہے، وہ یہ کبار تابعین کے عبارات ہیں اور صحابہ کے عبارات ہیں. عبداللہ ابن عباس اور صحابہ جن کا میں نے ذکر کیا اس میں، ٹھیک ہے نا، ان کے عبارات ہیں. یہ سیوطی کے اپنے عبارات نہیں ہیں. چلے اگر بالفرض آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو مان بھی لیا جائے، پہلے تو آپ نے وہ ٹیڑھے پن والی بات کی نا، پہلے تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ مالا یمیلو میلن، مالت کے مراد وہاں ٹیڑھا پن نہیں ہے. ٹیڑھا پن نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، نہیں ہے. اوکے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہوں. اچھی بات ہے بھائی، ٹیڑھا پن نہیں ہے. ابھی آپ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی عزیزوں ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو تفسیر طبری دکھاتا ہوں جو سب سے اہم تفسیر ہے جماعت مخالفین کا. تفسیر طبری ہے یہ کتاب. تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، جز نمبر 26، دار چھاپ ابن الجوزی القاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے، مصر میں. یہ ہے چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے سورہ تحریم، اسی آیت کی شرح میں جاتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مالت کا مطلب، سغت کا مطلب ٹیڑھاپن نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، آپ خود بھی بعد میں اگر ابھی اسکرین میں نظر نہیں آ رہا تو بعد میں دیکھ لیجئے. حدثنا، یہ پہلی روایت ہے عزیزوں عبداللہ ابن عباس سے، جو آپ لوگوں نے خود روایت کی ہے کہ وہ ربانی ہذ الامہ. بخاری میں حدیث ہے عزیزوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگائے اور کہا کہ اللہم علمہ الکتاب. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ مجھے بتاؤ. اصل میں یہ ہاں اب میرے سامنے عبارت آئی ہے. اب مجھے اجازت دیں بھائی، اب میری باری ہے. یہ حدیث میں صحیح نقل کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں؟ بخاری میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگائے اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کی علم عطا فرما. یہ دعا ہے پیغمبر کی یا نہیں بخاری میں؟ جی وہ تو بالکل ہے نا آپ کے لیے. بالکل. اب دیکھیں اللہم علمہ الکتاب عبداللہ ابن عباس کا ہے. عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے. عبداللہ ابن عباس سے روایت، پہلی روایت، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یقول زاغت قلوبکما. زاغت، زیغ ٹیڑھاپن کو بولتے ہیں نہیں بولتے مولوی صاحب؟ ایمانداری سے جواب دو. اچھا اگر نہیں جواب دو. اچھا نہیں، یا ہاں بولو یا نہ بولو. زاغت قلوبکما، زیغ کس کو بولتے ہیں؟ ٹیڑھاپن کو بولتے ہیں نہیں بولتے؟ نہیں ابھی جواب ملے گا. اللہ یاری صاحب میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. جواب اسی کا دیں. زاغت کس کا مطلب ہے؟ ترجمہ کرو زاغت کا. یہ آپ کی جو عبارت ہے یہ میرے سامنے آ گئی ہے، میں عرض کر رہا ہوں. زاغت کا کیوں ترجمہ نہیں کر رہے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ ترجمہ نہیں کریں گے تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا. اللہ یاری صاحب میری بات تو سنیں آپ. بات بتائیں. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما یقول زاغت قلوبکما،
تو آپ آگے والی ذرا تھوڑی سی پڑھے نا کہ آگے کیا لکھا پڑھ رہے ہوا نا، تو اجازت دیں اس کا ترجمہ تو پہلے کریں نا، کہ زاغت کا مطلب ہے، آپ نے ترجمہ نہیں کیا نا، آپ نے اتنا وقت آپ نے ہمارا لیا. خاموش رہیں، ایک منٹ خاموش میرے بھائی، اتنا دیر آپ، میں نے 5-6 دفعہ آپ سے پوچھا ہے کہ پلیز زاغت کا قلوبکما اس کا مطلب ٹیڑھاپن ہے یا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں، جواب نہیں دیا آخر تک، جواب نہیں دیا آخر تک نا، جواب دے دو. اللہ یاری صاحب آپ جواب بہت آسان ہے، ایک جملے میں کہہ دو ہے یا نہیں ہے. آپ میری بات سنیں، آپ میں آگے بھی پڑھ رہا ہوں، اب مجھے پڑھنے دو، عبارات پڑھنے دو، آپ مجھے عبارت پڑھنے دو نا بھائی، عبارت پڑھنے دو. جواب نہیں دے گا یہ بھائی، اس کا ایمان ختم ہو گیا. سورہ تحریم پہ ان کا ایمان نہیں ہے. ہاں، جہاں پر قرآن اور عائشہ کا ٹکراؤ نا، جہاں قرآن اور عائشہ کا ٹکراؤ ہو وہاں پر یہ عائشہ کو پکڑ لیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے. کریں گا کہ میرے پاس علم زیادہ ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا اس کا علم ختم ہو گیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کا علم ختم ہوا. میں نے کہا کہ قرآن سے آپ کا ایمان ختم ہو گیا بھائی، سورہ تحریم پہ آپ کا ایمان نہیں ہے. میری بات سنیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ اس کا علم ختم ہو گیا یا نہیں ہوا. میں اس وقت آپ مجھے کہہ سکتے ہیں تیرا علم ختم ہو گیا اگر میں یہ دعویٰ کروں. اگر سن لیں اوکے نہیں، اب میری بات سنیں. اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں علم میں کامل اکمل مکمل ہوں تو پھر اوکے بھائی، زاغت قلوبکما تو کیوں ختم ہو گیا. جب کہ کیوں جھوٹ کہہ رہے تھے نا، کیوں جھوٹ کہہ رہے تھے؟ میں جواب دوں گا. اب لوگ کیوں جھوٹ کہہ رہے تھے؟ کیوں ہمارا وقت ضائع کر رہے تھے؟ کیوں جھوٹ کہہ رہے تھے کہ میں جواب دوں گا؟ تو میں نے 10 دفعہ پوچھا کہ اس کا ترجمہ کرو تم، میں غلط ترجمہ، تو صحیح ترجمہ کر. کیوں ترجمہ نہیں کیا آخر تک؟ اب موقع دے رہا ہوں، زاغت قلوبکما کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کرو نا تم. آپ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کا علم ختم ہو گیا، آپ جو کہہ رہے ہیں نا میرا علم ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوا آپ کا علم، باقی آپ کا علم بے نہایت. ترجمہ کرو تم، ترجمہ کرو. کروں گا تو آپ پھر کریں گے. میں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں، آپ نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ایک. اور دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ آگے والی عبارت پڑھیں پھر میں اس کی طرف آتا ہوں. اوکے، آگے والی عبارت بھی پڑھتے ہیں. آگے والی عبارت یہ ہے، یہ روایت جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے دوستو، یہاں پہ ختم ہوتی ہے. آگے والی عبارت پڑھتے ہیں. ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما، یقول اللہ فرماتا ہے زاغت قلوبکما، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے. یقول اللہ فرماتا ہے قد اثمت قلوبکما، تمہارے دل گناہ کار ہو گئے. یہ اگلے والے عبارت میں نے دونوں کا ترجمہ کیا. اب بولو، اب ترجمہ کرو. زاغت قلوبکما کا ترجمہ کیا؟ بولو. نہیں، آپ نے کس کا ترجمہ کیا؟ کون سی والی عبارت کا ترجمہ کیا؟ دونوں کا ترجمہ کیا بھائی. بس چھوڑو، تم ڈرامہ بازی ہو، تم ترجمہ نہیں کرو گے. بس چپ کرو، بس خاموش. ڈرامہ باز، میں ترجمہ کروں گا. ترجمہ خواہ کرو گے تم، یہ تمہارے مذہب کا انتہا ہے. یہ اللہ کی شہادت ہے کہ عائشہ کا قلب ٹیڑھا ہے، اس کے قلب میں ایمان نہیں ہے. اس کے بعد یہ مجاہد کا قول ہے، کننا نرى ان قوله فقد صغت قلوبكما شيء هين. ہم دیکھتے تھے، ہمارا عقیدہ تھا، ہمارے یہ رائے یہ تھی کہ صغت قلوبكما یہ ایک ہلکی، ایک خفیف، ایک غیر اہم مذمت ہے. اچھا، حتی سمعت، لیکن میں نے بعد میں سمعت قراءت ابن مسعود کی قراءت سنی ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما، یہ نص قرآن ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت میں، بات سنو، عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت میں یہ تفسیر نہیں ہے، یہ اس کی تلاوت میں یہ اللہ نے اسی طرح نازل کیا ہے، زاغت قلوبکما نازل کیا. اچھا، اس کے بعد سعید نے قتادہ سے روایت کی فقط صغت قلوبکما ای مالت قلوبکما، میل ٹیڑھپن کو بولتے ہیں. ہاں، مائل ہونے کو نہیں بولتے، مائل ہو گئی ہے، مائل ہونے کو نہیں بولتے، مائل بھی ٹیڑھے کو بولتے ہیں. اور سنو بھائی، اللہ یاری صاحب، میں آپ کو مولا علی علیہ السلام کا واسطہ ڈالتا ہوں کہ آپ میری کال نہ کاٹیے گا. میں غلط بات نہیں کروں گا. بس آپ سنو. پھر قتادہ کی حدیث، صغت قلوبکما ای مالت قلوبکما، مالت یعنی ٹیڑھا ہو گیا ہے. ضحاک بہت بڑے مفسر تابعین میں سے، فقط صغت قلوبکما یقول زاغت زیغ ٹیڑھاپن. ترجمہ نہ کرو تم، میں ترجمہ کرتا ہوں، تو ترجمہ نہ کر، کوئی بات نہیں. پتہ چلا نا کہ تیرا ایمان قرآن پر کتنا ایمان ہے. تو ترجمہ نہ کر. حدثنا ابن حمید، اور سنو، حدثنا مہران، حد سفیان کا بھی قول، صغت قلوبکما زاغت قلوبکما، زیغ سے ٹیڑھا پن. اب بولو. اب میں بالکل بولتا ہوں. اللہ یاری صاحب، آپ نے وہ جو پہلی آپ نے عبارت پڑھی ہے یقولو زاغت قلوبکما، یقولو، اس سے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے پورا پڑھیا. پورا نہیں آپ نے پڑھا، اللہ جانتا ہے میں نے.
اچھا سن لیں میری چھوٹی سی عرض سن لیں. میں نے پوری حدیث پڑھی ہے عبداللہ ابن عباس کی اور سب کی, میں نے کوئی نہیں چھوڑا بھائی. بھائی وقت ضائع نہ کرو, بس چھوڑو. آپ سنتے تو ہے نہیں, آپ سنتے تو ہے نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بات بھائی کہی تھی 2 کہ منٹ آپ بات کرو حیدری صاحب, 2 منٹ بات کرو, اس کے بعد میری اور آپ کی خدا حافظی. بسم اللہ, جو مرضی کہنا یہی وہ بات ہو گئی نا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا. اب میں یہ بات کر کے چلے, آپ مجھے نہ بھی وقت دیں, میں لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں. یہ بات سنیں, اس بندے نے خیانت کی ہے. وہ خیانت کس طرح کی ہے؟ اس لیے کہ جس طرح کے بعض قرآن کی آیات جو ہیں اس کی تفسیر ہے, اسی طرح حدیث جو ہے وہ بعض احادیث کی تفسیر ہے. اسی طرح جو اقوال ہوتے ہیں مفسرین محدثین کے, ان کے بعض کے ساتھ جو اقوال ہوتے ہیں ان کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں جو آ رہا ہے اکثر و بیشتر جو زیادہ تر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مالت قلوبکما. یہاں جو زاغت ہے نا, آپ اس کو اس کے ساتھ نہ ثابت کریں کہ ہر جگہ قرآن کا ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ. آپ اس کے ساتھ اس کو نہ ملائیں. یہاں جو سیاق و سباق بتا رہا ہے, جو عبارات دیکھی جاتی ہیں ان میں بہت سارا جو اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. ہم جب تک سیاق و سباق ہمارے سامنے نہ ہو ہم اس عبارت کو نہیں سمجھ سکتے. اب یہاں جو سیاق و سباق اور وہ جو بہت ساری روایات جو ہیں وہ جس قول کی طرف ہمیں اشارہ دے رہی ہیں, جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, جس طرح یہ آخر میں بیان ہوا حدثنا بشر والا قال حدثنا یزید قال حدثنا سعید بن قتادہ فقد سغت قلوبکما اے مالت قلوبکما, یعنی کہ ان کے دل مائل ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو وہاں ترجمہ زاغت کا کر رہے ہیں, اس زاغت کی تفسیر جو ہے وہ اے حرف تفسیر مالت قلوبکما کے ساتھ ہو رہی ہے. میل اور زیغ ایک ہی چیز کو بولتے ہیں, سب جانتے ہیں یہ بھائی. آپ ہاں سنیں, یہ ڈرامہ بازی, آپ خیانت کر رہے ہیں, آپ خیانت کر رہے ہیں. آپ کسی سے ترجمہ کروا لیں, آپ دنیا کے کسی مفسر سے ترجمہ کرا رہے ہیں, کسی محدث سے ترجمہ کرا رہے ہیں, کسی ڈکشنری والے سے ترجمہ کروا لیں کہ مالت کا معنی کیا تم یہ کر سکتے ہو جس طرح جی تم نے کہا کہ وہ جو ان کے کفر و نفاق آ گیا تھا, جو ان کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے. مائل کا معنی آپ جو ٹیڑے والا معنی کر رہے ہیں نا, مائل کا ٹیڑے والا معنی مراد نہیں ہے. مائل کا ہے میلان ہونا, مائل ہونا. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں قد امیلا, یا اس طرح مائل ہو گئے, یا ان کے جو ہے وہ کسی طرف جھک گئے, یا اس طرح کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹیڑے والا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. اس کی تفسیر اے مالت قلوبکما کے ساتھ ہو رہی ہے. جی دیکھیں زیغ کے لفظی معنی آپ مانتے ہیں کہ ٹیڑا ہونا زیغ کا, لیکن اس کی تفسیر اے کے ساتھ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اب آپ کے 2 منٹ ختم ہو گئے ہیں بھائی. دیکھیں میں ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھیں, ایک چھوٹی سی مجھے بات بتا دیں اللہ یاری صاحب, ایک چھوٹی سی بات بتا دیں اور میری کال کاٹ دیں. آپ کو اجازت ہے, بالکل اجازت ہے, کہ اے حرف تفسیر ہے یا نہیں. آپ نے اگر یہ اس کا ہاں نہ میں جواب نہ دیا تو آپ جھوٹے ثابت ہو گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اے حرف تفسیر ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں, حرف تفسیر بھی حرف ندا بھی ہے, دونوں. دیکھ ہاں, اے حرف ندا بھی ہے, حرف تفسیر بھی ہے. لیکن یہاں پر جو سیاق و سباق بتا رہا ہے وہ حرف ندا نہیں بتا رہا. یہاں پر جو سیاق و سباق بتا رہا ہے وہ اے حرف تفسیر بتا رہا ہے کہ وہ فقط سغت قلوبکما. یہ جو نا انسان اگر اذا لم تکن لک حیا فاصنع ما شئت, اگر انسان کی حیا نہ ہو نا, بولتے جاؤ, اب بات سنو. آپ میں حیا نہیں ہے, پھر جو چاہو کرو, یہ تم میں ٹھیک ہے. ابھی میں دکھاتا ہوں, ابھی ایک کتاب میں مزید دکھاتا ہوں. ابھی میں کتاب نہیں ہے, اگر آپ میں حیا ہوتی تو اوکے ابھی ایک بات کتاب سنو. تم میں حیا نہیں ہے. اوکے, مجھ میں حیا نہیں ہے. اب میں نے کاٹا نہیں, آپ کو صرف میوٹ میں رکھا ہے. دیکھو عزیزو, یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ, میں اب ایک بدیہی بات کے لیے, جیسے میں انگلش جانتا ہوں نا, انگلش میں اسنیک کس کو بولتے ہیں؟ اسنیک سانپ کو بولتے ہیں انگلش زبان میں. اگر میں اسنیک کی اسپیلنگ کروں تو کیسے لکھوں گا؟ SNAKE, یہ اسنیک ہے. اب کوئی شخص مجھے کہہ دے کہ تم اسنیک لکھ دو عربی زبان, انگلش زبان میں اسنیک لکھ دیتا ہوں حروف کے ساتھ. سامنے والا ایک شخص کہتا ہے نہیں تم نے غلط لکھا ہے, میں اسنیک لکھتا ہوں. وہ سانپ کی تصویر بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کہتا ہے یہ اسنیک ہے. بھائی میں ایسے شخص سے کیا کہوں؟ ایسے شخص سے یہ بھائی وہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے, اس طرح کے آدمی جس کو کسی بات کا نہیں معلوم. لیکن سب علماء کو پتا ہے کہ میل کا مطلب عربی زبان میں ٹیڑے پن کو بولتے ہیں, اور زیغ بھی ٹیڑے پن کو بولتے ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے کتاب العین, خلیل ابن احمد فراہیدی کی کتاب ہے, جزء رابع, چاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 434 میں. صفحہ نمبر 434 میں, معاف کیجیے گا, یہ دوسری چاپ ہے, اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب العین الجزء الرابع, تحقیق الدکتور مہدی المخزومی والابراہیم السامرائی. یہاں پر کتاب العین, یہ جو سب سے پرانی, سب سے معتبر عربی زبان کا جو ڈکشنری ہے, ملاحظہ فرمائیے, اس میں صفحہ نمبر 434
دیکھو عزیزو یہاں پر الزیغ المیلو، زیغ بولتے ہیں ٹیڑھپن کو، والتزایغ التمایل فی الاسنان، تزایغ کس کو بولتے ہیں؟ تزایغ کا مطلب ہے جس کے دانت میں ٹیڑھپن ہو، ٹیڑھپن ہو۔ یہ ایک بہت بدیہی بات ہے جس کو عربی زبان سے آشنائی ہے، جو عربی زبان کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اس روایت کے اس آیت اور ان روایت کے متعلق بہت مناظرات ہوئے ہیں عربوں کے ساتھ، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میل کا مطلب جو ہے وہ مائل ہونا ہے، مائل ہونا یعنی کسی سے محبت کرنا، کسی سے محبت کرنا۔ میں نے انہوں نے نہیں، یا کسی نے کہا کہ زیغ کا مطلب ٹیڑھپن نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا، وہ واضح ہے۔ جیسے آپ اردو زبان میں نا لفظ ٹیڑھا سمجھتے ہیں کہ ٹیڑھا کیا ہے، اس میں کوئی مناظرے کی کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر بھی زیغ وہ واضح ہے، دیکھو زیغ کا کیا مطلب ہے، زیغ اور میل یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، زیغ ٹیڑھاپن، میل بھی ٹیڑھاپن، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ جہاں پر کہتا ہے نا کہ زاغت قلوبکم اثمت، آپ کے دل کے ٹیڑھے ہو گئے، آپ کے دل گناہگار ہو گئے، یا جہاں پہ کہتا ہے بلی زاغت یعنی مالت، وہ ایک ہی بات کو کہتے ہیں، زاغت مالت یعنی زاغ میل کو بولتے ہیں، ٹیڑھے پن کو بولتے ہیں۔ اب ان کو 2 منٹ وقت دیا تھا، اب ان کو مزید 1 منٹ وقت دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہے۔ ہاں جی جناب 1 منٹ مزید بات کرو، پھر اس کے بعد جو ہے نا، ہاں اب ڈکشنری بھی آپ کو دکھا دی، عربی زبان کی ڈکشنری بھی دکھا دی نا، اب تو کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ اصل میں اللہ یاری صاحب دیکھیں نا، میں نے ہر آپ نے جو کہا نا، آپ نے جو مجھ پہ تہمت لگائی کہ میں نے خیانت کیا، میں نے الفاظ سب پڑھے، روایت میں سے کسی لفظ کو بھی نہیں چھپایا، پورے الفاظ پڑھے ہیں، سب دکھائیں لوگوں کو، اور آپ جو چالاکی کرنا چاہتے ہیں چالاکی کرو، بسم اللہ۔ اللہ یاری صاحب میں چالاکی نہیں کر رہا، آپ چالاکی کھیل رہے ہیں، وہ چالاکی آپ اس طرح کھیل رہے ہیں کہ ہر جگہ جو ہوتا ہے، ہر جگہ جو ہوتا ہے وہ ایک جو لفظ جہاں استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہاں ہر جگہ اس کا ایک معنی استعمال نہیں ہوتا، جو وہاں آپ منطبق کر رہے ہوتے وہی معنی ادھر منطبق ہو۔ تو یہاں جو ہے، جبکہ یہاں انہوں نے اس کی تفسیر اے کے ساتھ بھی کر دی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں حیدری صاحب، ایک بات کا جواب دیتے ہیں کہ جب مجاہد نے کہا کہ ہم اس بات کو شیء حین سمجھتے تھے، ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہلکی بات ہے، صغت قلوبکما، اور ہم نے اس وقت جب دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت میں تو زاغت قلوبکما ہے، زاغت قلوبکما ہے، اس سے آپ کیا، یہ مجاہد کو عربی نہیں آتی، مجاہد کو عربی نہیں آتی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت شدید مذمت ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، بہت شدید مذمت ہے، اس کو تفسیر نہیں آتا اس کو۔ علی سبیل التنزل بالفرض والمحال، میں آپ کی بات کو یہاں علی سبیل التنزل مانتا ہوں۔ چلے تھوڑا سا آگے چلیں، بدیہی بات ہے، بس چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، خود کاٹ لو بھائی، خود کاٹ لو، چلے جاؤ، مجھے نہ کٹواؤ، جاؤ۔ یہی بات ہے، آپ میرا فون کاٹ رہے ہیں، میری تھوڑی سی بات چلے جائیں، دوسرے لوگ منتظر ہیں نا۔ نہیں، جو شخص جس کو 10 مرتبہ کہتا ہے کہ ترجمہ کرو، ترجمہ نہیں کرتا، اب جب ثابت ہو گیا کہ زاغت کا مطلب ہے ٹیڑھا ہونا، زاغت کا مطلب ہے زاغت یعنی ٹیڑھا ہونا، یہ تو کئی صحابی کا اقوال دکھا دیا ہم نے، اور مفسرین کے تابعین کا اقوال دکھا دیے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب ثابت ہو گیا، اب کہتا ہے سبیل تنزل، ہم مان لیتے سبیل تنزل نہیں، وہ حقیقت ہے، تمہاری کتابوں بری پڑی ہیں۔ سن تو لے نا یار، سن تو لے، پہلے آپ نے مجھے بے حیا کہہ دیا، میری بات بھی نہیں سنتے آپ میری سن تو لے نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات کو میں تسلیم کر لوں تو مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی؟ اگر توبہ کرتا نا تو اللہ کسی کو اس طرح، جو اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بے عزت اجازت، بس اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ اگر کوئی توبہ کرتا ہے اس کے توبے کو قبول بھی کرتا ہے، اور اس کو کسی کو اس طرح بے عزت کر کے اس کے مثلا گناہ کو ملا کر دے اس طرح سب کے سامنے، حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کرتا، یہ کام مسلمان کے لیے بھی درست نہیں ہے، ایک عام مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ اجازت دیں بات کے لیے، اجازت دیں، میری بات ختم نہیں ہوئی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر چکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، اگر مثلا اللہ تعالیٰ اس کے توبے کی آیت بھی نازل کر دیتا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کے آیت نازل کر دی، اور اس کے بعد مسلسل مذمت، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، کنایے کے ساتھ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا للذین کفروا، یہ سوچ لو کبھی، قرآن میں تدبر بھی کیا کرو، امرأة نوح وامرأة لوط،
اور اگر یہ توبہ کر چکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو آیا نازل کیا نا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اس کی مثال دے دیتی، لیکن اس کی مثال نہیں دی. کس کی مثال دی؟ فرعون کی زوجے کی مثال دی. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اگر یہ توبہ کر چکی ہوتی نا تو مثال بھی اس کے دیتی. اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کی مثال دی، ہاں وہ سورہ جو اس کی مذمت میں ہے، زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال دی، تاکہ تم یہ نہ کوئی نبی کی وائف ہے. نبی کے وائف تو پہلے بھی گزر چکے ہیں نا. اور جب مومنین کی مثال دی تو کس کی مثال دی؟ زوجہ فرعون، اپنے سب سے بڑے دشمن کی مثال، اس کی وائف کی مثال دی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ توبہ کر چکی ہوتی تو امیر المومنین علیہ السلام کی جنگ میں نہ آتی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ توبہ کر چکی ہوتی تو تلوار لے کر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے خلاف وہاں مکے سے لے کر بصرے تک خطبہ دے دے کر لشکر کو للکارنا کہ جا کے علی سے جنگ لڑتے ہیں. یہ نہ کرتی ہے. اگر یہ طائب کا یہ عمل نہیں ہوتا، طائب کا عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعہد النبی الامی الی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ میرے سے دشمنی نہیں کرتا سوائے منافق کے، اور مجھ سے محبت نہیں کرتا سوائے مؤمن کے. اس کے خلاف تلوار اٹھانا، لشکر لے کے آنا، یہ طائب کا یہ توبہ ہے. یہ اسی کا کام ہے جس کا دل زائغ ہے، جس کا دل ایمان سے خالی ہے. ٹھیک ہے نا. توبہ کیا اس نے، ہاں توبہ کیا تو آیت کہاں ہے؟ سورہ تحریم میں دکھاؤ اس کے توبہ کی آیت. مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جی بسم اللہ. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بات کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ 2 منٹ آپ کا آخری دفعہ 2 منٹ، اس کے بعد خود فون کاٹو. اس کے بعد خود فون کاٹو. آپ نے کتنی بڑی تقریر کی اور مجھے آپ جواب ہی نہیں دینے. جب مجھے جواب ہی نہیں دینے دیں گے تو پھر یہ تو آپ خیانت کر رہے ہیں نا. لوگ کیا کہیں گے؟ 2 منٹ آپ کا ٹائم ہے، 2 منٹ آپ کا ٹائم ہے. بسم اللہ. نہیں ہے لوگ، میں 2 منٹ میں ہی کر دوں گا. لوگ بھی جاہل نہیں ہے جو سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ بندہ اپنی کیے جا رہا ہے، اگلے کو جواب ہی نہیں دینے دے رہا. اب میری سن لیں. منطق کا قاعدہ یہ ہے، آپ کم سے پڑھے ہوئے ہیں نا، آپ کو تو منطق زیادہ آتی ہوگی. منطق کا قاعدہ یہ ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اللہ رب العزت نے فرما دیا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا، آگے جو ہے وہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک عسى ربکم ان طلقکن ان یبدلوا ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. آپ یہ جو اچھا یہاں کہا اگر تم توبہ، انہیں یہ ان ہے شرطیہ، اس کی شرط جو ہے وہ ہے محذوف. اب اصل میں جو شرط موجود ہے، مشروط محذوف ہے بھائی، مشروط محذوف نہیں. اچھا دیکھیں سن لیں میری بات. تو کہا کہ جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گی تو پھر کیا ہوگا؟ جواب سنیں اب اللہ یاری سب سن لیں میری، اب بھاگے نہیں آپ. وہ جواب شرط نہیں ہے بھائی، وہ جواب شرط نہیں ہے. عسى ربه ان يبدله ازواجا خيرا منكم، وہ جواب شرط نہیں، جواب شرط محذوف ہے. آپ چلیں، آپ اس جواب شرط موضوع آپ ادھر آ جائیں. اچھا آگے آ جائیں. آپ یہ جو کہا کہ ان قریب اللہ رب العزت لائے گا، کیا لائے گا؟ جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ تمہارا رب لائے گا تمہاری جگہ پر جو پاک ہوں گی، مومنات قانتات طائبات عابدات، ساری چیزیں اب جو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا کہ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ان کی جگہ پر اور نئی لے آئے گا، تو جب اللہ نے فرما دیا تو انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، تو اللہ کیا پھر ان کی جگہ پر اور ازواج نہیں لے کر آیا؟ پھر تو استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کا جو یہ عمل ہے یہ تو آپ کے مطابق، یہ تو جھوٹ ہونا ثابت لازم آیا آپ کے مطابق. نہیں تو پھر آپ قرآن کا جب غلط ترجمہ کریں گے نا تو اس طرح غلط سوال بھی نکلیں گے. ٹھیک ہے نا. اب میرا ترجمہ غلط ہو گیا، اب میرا ترجمہ غلط ہو گیا. یہی بات ہے یار، اجازت دینا کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. آپ مجھے میری بات سنتے نہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ ان کی جگہ پر جو ہے وہ اور عورتیں لے آئے گا، تو یہاں سے ثابت کیا ہوا؟ معلوم اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اسی وجہ سے ان کی جگہ پر اور عورتیں نہیں لائی گئیں.
دیکھیں ابھی آپ کو اگر عقل ہوتی نا، عقل نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو استدلال کا طریقہ کار بھی نہیں آتا. عقل ہوتی ابھی تو بات سنیے، بات سنیے، تم میں عقل نہیں ہے، تم میں بے حیا ہو، تم میں حیا نہیں ہے. تم نے پہلے مجھے بے حیا کہا، تیرے اپنے اندر عقل نہیں ہے. ابھی اگر دیکھو بات سنو، تم بدتمیز اوکے ہو. خدا حافظ، گالی دینے پہ آ گئے نا. تم میں عقل نہیں ہے. ابھی تم نے خود 2 منٹ پہلے کہا کہ جواب شرط محذوف ہے. تم نے خود کہا کہ جواب شرط محذوف ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. دیکھیں جواب شرط محذوف ہے، یا آپ کے اپنے کتب میں مفسرین نے اس بات پر تصریح کیا کہ جواب شرط یہاں پہ محذوف ہے. اور یہ آپ جس کو جواب شرط بنا رہے ہیں نا، میں آپ کو دکھا دوں، جس کو آپ جواب شرط بنا رہے ہیں وہ جواب شرط نہیں ہے. سورہ تحریم، یہ قرآن مجید ہے عزیزو، قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم. دیکھیں آیت یہ ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ مولاه جبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اگر تم توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب نہیں ہے یہاں پر. یہ قرآن میں بہت جگہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو تو اس کا جواب نہیں ہوتا، یہ جواب شرط محذوف ہوتا ہے. اچھا، اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں کہ مثلا ایک جگہ شرط ہے، جواب شرط محذوف ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر تتوبا الی اللہ، اگر تم توبہ کرو، کیونکہ تم ادعا کرتے ہو ایمان کی، تو تمہاری ایمان کے لیے بہتر ہے، تو تمہاری ایمان کے ادعا کے لیے بہتر ہے کہ تم اگر توبہ کرو، تمہارے آخرت کے لیے بہتر. اس کا جواب شرط یہ ہے فقد صغت قلوبکما، بتحقیق اس لیے توبہ تم پہ واجب ہے کہ تمہاری قلب زاغ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دشمنی کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ، اللہ اس کا مولا ہے، وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اچھا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اس کا جواب شرط ہے، اس کا جواب شرط نہیں ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے نا عَسَىٰ رَبُّهُ عَسَىٰ رَبُّهُ، یہ تو یہ جواب شرط نہیں ہے، یہ ایک جملہ مستأنفہ ہے. عَسَىٰ رَبُّهُ، کہ یہ امید ہے رب العزت سے، ان طلقکن، اگر آپ کو طلاق دے دے. یہ ایک نیا جملہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دینا چاہیں تو بالکل طلاق دے سکتے ہیں، آپ کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیں، طلاق، چلے جاؤ. ان یبدلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدل میں عطا کرے، ازواجن خیرا منکن، آپ سے بہتر عورتیں، آپ سے بہتر عورتیں. آپ سے بہتر عورتیں کون سی ہیں؟ مسلمات، مسلمان ہوں، مؤمنات، مؤمنہ ہوں، قانتات، طاعت گزار ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ سے بہتر، یعنی آپ میں یہ صفات نہیں ہے. اگر تو دیکھیں، وہ اللہ نہیں کہتا کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو پھر یہ صورت ہو. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو اس کا جواب شرط یہ ہے، وہ تو نہیں ہے. تم غلط آ کے ترجمہ کرتے ہو. یہ ایک نیا جملہ ہے، وہ ماقابل کا جواب شرط نہیں ہے. بھلے عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اللہ تعالیٰ امید یہ ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اگر وہ آپ کو طلاق دے دے، اگر وہ آپ کو طلاق دے دے، اس کو بہتر ازواج، آپ سے بہتر ازواج دے گا. یعنی آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کیا ہے تم، کیا چیز ہو؟ وہ بہتر کس لیے آپ سے بہتر ہوگا؟ مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کا اسلام ہی نہیں ہے. مؤمنات، مؤمنہ ہوگا، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، طیبات، وابکارا. کیا آپ میں یہ صفات نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. ختم بات.